وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون۔ ہر قسم کی تعریفات کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سازوار ہے جو مدبر کائنات مالک ارض و سما۔ لاکھوں درود و سلام اللہ کے تمام برگزیدہ بندوں پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی کوششوں سے اسلام ہم تک پہنچا اور آج ہم اسلام کے سائے تلے اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 تلاوت کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے اندر فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم دنیا کی سب سے بہترین امت ہو، دنیا کی سب سے بہترین قوم ہو۔ اخرجت للناس، جو لوگوں کی بھلائی کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیک باتوں کا حکم کرتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو۔ وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ ولو ان آمنوا اہل الکتاب، اگر یہ اہل کتاب ایمان لے آتے تو یہ ان کے حق میں بہتر تھا۔ منہم المؤمنون، ان میں سے بعض ایمان والے بھی ہیں، وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، لیکن اکثر فاسق ہیں، برے ہیں۔ محترم بھائیوں، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے امت محمدیہ کی جہاں تعریف کی ہے، وہیں پر امت محمدیہ کے اس دنیا کے اندر عروج و زوال کا راز بھی بتایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کے بارے میں کہا کہ امت محمدیہ اس دنیا کی سب سے بہترین امت ہے، سب سے بہترین قوم ہے۔
بہترین قوم یا اچھی قوم، اچھی امت کن کو کہا جاتا ہے؟ بہترین قوم، بہترین امت وہ قوم ہوتی ہے، وہ امت ہوتی ہے جن کا دوسری قوم اتباع کرتی ہے، جو قوم ہر چیز میں اچھے ہوتے ہیں، جن کی تہذیب کو دیکھ کر دوسرے لوگ ان کی تہذیب کو اپناتے ہیں، جنہیں دیکھ کر لوگ ان کی تقلید کرتے ہیں، جن کے اخلاق کو دیکھ کر دوسری قوم ان کے اخلاق کو اختیار کرتے ہیں۔ یعنی اچھی امت سے مراد وہ قوم کہلاتی ہے جو دنیا کے اندر ہر اعتبار سے اچھی ہو اور دوسری قومیں ان کی ہر چیز میں اتباع کرتی ہو، وہ قوم خیر امت، اچھی امت کہلاتی ہے۔ یہاں رک کر کے ذرا سوچئے کہ آج ہم اور آپ کیا ایک اچھی امت ہیں، ایک اچھی قوم ہے؟ امت محمدیہ تو ہماری نسبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑتی ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر اس امت کے بارے میں کہا کہ اس روئے زمین کی سب سے بہترین امت، سب سے بہترین قوم امت محمدیہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ تو کیا صحیح معنوں میں ہم ایسی قوم ہیں؟ دوسری قومیں ہماری اتباع کر رہی ہے، دوسری قومیں ہماری تہذیب کو اختیار کر رہی ہے، دوسری قومیں ہمیں دیکھ کر کے یہ کہنے پر مجبور ہو رہی ہے کہ ہم صحیح معنوں میں مسلمان ہیں۔ ہمیں دیکھتے ہی وہ لوگ کہہ بیٹھتے ہیں کہ مسلمان نام ہے ایسے ہی مسلمان کا۔ ہمارے اخلاق کو دیکھ کر کیا کوئی قوم یہ کہتی ہے کہ ہاں مسلمان ایسے ہی اخلاق مند ہوتے ہیں؟ جب ہم یہ سوال کرتے ہیں تو یہاں رک کر کے ہمیں جواب جب ہم ڈھونڈتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جواب ہم کو نفی میں ملتی ہے، جواب ہمیں نفی میں ملتا ہے کہ نہیں، آج مسلم قوم ویسی قوم نہیں ہے۔ جو لقب قرآن کے اندر اللہ نے دیا ہے، جو نام قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، کنتم خیر امت، کہ تم دنیا کی سب سے بہترین قوم ہو، دنیا کی سب سے بہترین امت ہو، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آج دنیا کے اندر مسلمانوں کی جو حالت ہے، دنیا کے اندر مسلمان جن حالات سے دوچار ہیں اور جن حالات سے گزر رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ دنیا کی سب سے مصیبت زدہ قوم اگر کوئی ہے تو وہ مسلمان ہے۔ دنیا کی سب سے ذلیل قوم اگر کوئی ہے تو اس روئے زمین پر مسلمان ہے۔ دنیا کی سب سے پریشان کن اگر کوئی قوم ہے تو وہ مسلم قوم ہے۔ اخلاق میں سب سے بگڑے ہوئے اگر کوئی قوم ہے تو وہ مسلم قوم ہے۔ اغیاروں کے نشانے پر اگر کوئی قوم ہے، دشمنان اسلام کے نشانے پر اور ان کے اگر کوئی ٹارگٹ ہیں، ان کے ہدف میں اگر کوئی ہے تو وہ صرف مسلم قوم ہے۔ آخر ایسا کیوں ہوا؟ کیوں ہو رہا ہے کہ ہم بہترین امت کا لقب پانے کے باوجود، بہترین امت کا نام پانے کے باوجود آج ہم دنیا کے اندر سب سے کم تر اور سب سے ذلیل قوم بن کر زندگی گزار رہے ہیں؟ دوسروں کی غلامی آج ہمیں کرنی پڑ رہی ہے۔ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ تو قرآن کے اندر خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے، فرمایا ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ اس دنیا کے اندر تمہیں جو بھی مصیبتیں پہنچتی ہیں، تم جن تکالیف اور پریشانیوں سے دوچار ہوتے ہو، تمہارے اوپر جو برے حالات آتی ہیں، وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کا کمایا ہوا ہوتا ہے، وہ تمہارے اپنے بدعمالیوں کا نتیجہ ہوتا ہے، وہ تمہارے اپنے برے کاموں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ آج ہم کیا برے کام کر رہے ہیں؟ کیا ہم قرآن کی تلاوت نہیں کرتے ہیں؟ کیا ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں؟ کیا ہم روزہ نہیں رکھتے ہیں؟ کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟
کیا ہم اللہ کی کتاب پر اور اللہ پر اس کے رسول پر ایمان رکھنے والے نہیں ہیں؟ لیکن یہ سارے ہونے کے باوجود ہم کیوں اس طرح بدنام ہیں، اور اس طرح آج ہم کیوں رسوا ہیں، اس طرح آج ہم کیوں ذلیل ہیں؟ تو اسی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ ہمیں اللہ نے جو بہترین قوم قرار دیا، بہترین امت قرار دیا، اس کی راز اور اس کی پہلی وجہ یہ ہے اخرجت للناس، اس دنیا کے اندر جو ہماری پیدائش ہوئی ہے، ہماری تخلیق ہوئی ہے، اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں بھیجا ہے، ہمارا مقصد اور ہماری تخلیق اس لیے ہوئی ہے کہ ہم لوگوں کے لیے بھلا بن کر کے زندگی گزاریں، لوگوں کی فکر لے کر کے زندگی گزاریں، قوم کی ترقی کی فکر لے کر کے زندگی گزارے، معاشرے کے اندر پنپنے والی برائی کو ختم کرنے کی فکر لے کر کے ہم زندگی گزاریں۔ یہ فکر اللہ نے ہمیں کہا کہ تم ایک ذمہ دار قوم ہو، تم دوسری قوم کی طرح نہیں ہو کہ غیر ذمہ دارانہ زندگی گزارنا، تمہیں اس دنیا کے اندر ایک ذمہ داری دے کر کے اللہ نے بھیجا ہے، تمہاری تخلیق کی ہے، اور وہ ذمہ داری یہ ہے کہ تم پوری انسانیت کی فکر کو لے کر کے اس روئے زمین پر زندگی گزارو کہ کون برا ہے، کون غلط کام کر رہا ہے، کہاں ظلم ہو رہا ہے، کہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پرستش نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ انسانیت کی فکر لے کر کے زندگی گزارنا، قوم کی ترقی کی فکر لے کر کے زندگی گزارنا، لوگوں کی خیر خواہی کی فکر لے کر کے زندگی گزارنا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، اور اسی ذمہ داری کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں خیر امت کا لقب دیا، بہترین امت کا لقب دیا۔ اگر تم اس وصف کو چھوڑ دو گے، اس صفت کو چھوڑ دو گے، لوگوں کی فکر کرنا چھوڑ دو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور انسان کو، گمراہی میں اپنی زندگی گزارتے ہوئے انسان کو، شرک میں ڈوب کر اپنی زندگی گزارنے والے انسان کو، ظالم کو ظلم کرنے سے نہیں روکو گے، معاشرے کے اندر برائی ہو رہی ہے، اس برائی کو اگر تم اس برائی کی ختم کی فکر لے کر کے زندگی نہیں گزارو گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اس وصف کے کھونے کی وجہ سے تمہاری جو امتیاز ہے، تمہاری جو خصوصیت ہے بہترین امت ہونے کا، اس لقب کو اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے چھین لے گا۔ اور آج ہم سوچیں کہ آج ہمارے اندر یہی وصف نہیں ہے، یہی صفت نہیں ہے، آج ہر شخص اپنے میں مست ہے، آج ہر شخص اپنے میں مست ہے، وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، وہ اپنی فکر کر رہے ہیں، لیکن ان کے سامنے ایک انسان جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہو کر کے زندگی گزار رہا ہے، ایک انسان جو اللہ کے گھر سے دور ہو کر کے زندگی گزار رہا ہے، ایک انسان جو بالکل شرک میں ڈوب کر کے رہا ہے، آج ہم ان کی خیر خواہی، ان کی فکر کو لے کر کے زندگی نہیں گزار رہے ہیں۔ اس ملک میں، ہندوستان کے اندر مسلمانوں کا کئی سالوں تک حکومت رہی ہے، اس کے بعد اس ہندوستان پر انگریزوں کی حکومت آئی، انگریزوں کے غلام بن کر کے ہندوستانی زندگی گزار رہے تھے، اور انگریز ان کے اوپر طرح طرح سے مظالم ڈھا رہے تھے، اور جس طرح چاہ رہے تھے ہندوستانیوں سے اس طرح کے سلوک اور جانور سے بدتر سلوک کر رہے تھے۔ لیکن ان انگریزوں سے نجات دلانے والے، ہندوستانیوں کو غلامیت سے نکال کر کے ایک آزادانہ زندگی دلانے والی کون سی قوم تھی؟ تو وہ مسلم قوم تھی، اور مسلم قوم کی وہ بڑے بڑے رہبر جن کے اندر ایسے ہی وصف، ایسی ہی صفت پائی جاتی تھی، جو قوم کے لیے مرتے تھے، جو قوم کی خیر خواہی کے لیے مرتے تھے، جن کا رات میں سونا، جن کا جینا مرنا صرف قوم کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد دلانا، قوم کو انگریزوں کی غلامی سے نکالنا، اور قوم کو ایک آزادانہ زندگی دلانا ان کی فکر میں تھی، ان کی سوچ میں تھی۔ پورے ہندوستانیوں کو ہندوستان انگریزوں سے آزاد کرانا، یہی ان کی فکر تھی، قوم کو ترقی پر لے کر کے جانا ان کی یہی سوچ تھی، اور ان کی اسی سوچ نے انہیں انگریزوں سے لڑنے پر مجبور کیا، اور انگریزوں سے اس ملک کو چھوڑنے پر انگریزوں کو مجبور کیا۔ لیکن آج ہم کیوں نہیں کر رہے؟ آج ہم اپنے ملک میں ہم ذلیل ہیں، آج ہم اپنے ملک میں ہم ذلیل ہیں، اپنے ملک میں ہم ذلیل ہیں۔
عالم اسلام میں دیکھو مسلمان ذلیل ہے، جہاں دیکھو کس کو مارا جا رہا ہے؟ مسلمان کو مارا جا رہا ہے۔ کس کو ستایا جا رہا ہے؟ مسلمان کو ستایا جا رہا ہے۔ آخر یہ ساری چیزیں اس لیے ہو رہی ہے کہ آج ہم عیش و پرستی کی زندگی گزارنے میں مست ہو گئے ہیں، لیکن قوم کی بھلائی، قوم کے بچوں کی بھلائی اور قوم کو ترقی پر لے جانے کی فکر ہم سے ختم ہو گئی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ہم سے یہ صفت چھین لی، ہم سے یہ امتیاز چھین لی اور ہمیں اس دنیا کا سب سے بدترین قوم بنا کر کے رکھ دیا، دنیا کی سب سے ذلیل قوم اور دنیا کا سب سے کم تر قوم بنا کر کے رکھ دیا۔ دوسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم جو اس دنیا کے اندر اللہ نے تمہیں سب سے بہترین قوم کہا ہے کہ امت محمدیہ مسلمان اس روئے زمین کا سب سے اچھی اور سب سے بہترین قوم ہے، اس کی دوسری وجہ یہ کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تمہاری یہ صفت ہے کہ تم دنیا کے اندر بھلا بن کر کے زندگی گزارو، خود بھی بھلائی کرو، خود بھی اللہ کی عبادت کرو، خود بھی کتاب کی تلاوت کرو، کتاب سے ہدایت حاصل کرو، کتاب پر عمل کرو اور دوسروں کی بھی فکر کرو۔ دوسرے اگر برائی کرتے ہیں تو انہیں برائی سے روکو، انہیں بھلائی کا حکم دو۔ دوسرے اگر ظلم کرتا ہے تو انہیں ظلم سے روکو اور مظلوم کی مدد کرو۔ کوئی اگر کسی کا حق چھینتا ہے تو ان کا حق چھین کر کے حقداروں کے حق تک ان کا حق پہنچاؤ۔ یہ تمہارا کام ہے اس روئے زمین پر۔ جب مسلمانوں نے اس کام کو انجام دیا، جب مسلمان امر بالمعروف نہی عن المنکر کی اس صفت کو اپنائے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین پر انہیں حاکم بنایا، اللہ نے انہیں اس زمین پر سربلندی عطا فرمائی، اللہ نے انہیں دوسری قوموں کے اوپر حاکم بنایا اور دوسری قومیں ان کی غلام بن کر رہی، دوسری قومیں ان کی تہذیب کی نقل کرتی رہی۔ لیکن آج ہم بھی مسلمان ہیں، آج ہم بھی تو مسلمان ہیں، ہمارے اسلاف میں اور ہم میں کیوں فرق ہے؟ ہمارے اسلاف کے ماضی اتنے روشن اور تابناک تھے، وہ سر اٹھا کر کے زندگی گزارتے تھے، کسی کے سامنے سر نگو نہیں ہوتے تھے، دوسری قوم ان کے سامنے سر نگو ہوتے تھے، کسی سے وہ ڈرتے نہیں تھے، آنکھوں میں آنکھ ڈال کر کے وہ بات کرتے تھے، صرف اس لیے کہ ان کے اندر یہ صفت تھی تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ لیکن آج ہمارے سامنے برائی ہوتی ہے، چاروں طرف برائی ہو رہی ہے، معاشرے کے اندر برائی ہو رہی ہے، ظلم کی شکل میں، سود خوری کی شکل میں اور نہ جانے کس کس شکل میں دنیا کے اندر برائی ہو رہی ہے۔ اور ایک سوال کہ کون سی ایسی برائی نہیں ہے جو مسلمانوں کے اندر نہیں پائی جاتی ہے؟ کوئی مسلمان ہے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ آج مسلم قوم کے اندر فلاں برائی نہیں پائی جاتی ہے؟ آج بد کردار، دھوکے دینے والے، جھوٹ بولنے والے، امانت میں خیانت کرنے والے، پوری تہذیب، اپنی تہذیب سے ناآشنا اگر کوئی قوم ہے تو مسلم قوم ہے۔ اسی لیے کہا کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کی اس صفت کو اگر اپنے اندر اجاگر کیے رکھو گے، زندہ کیے رکھو گے، لوگوں کو برائی سے روکو گے اور بھلائی کا حکم دو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس زمین کے اندر سربلندی عطا فرمائے گا، اللہ تمہارے ہاتھ میں قیادت عطا فرمائے گا، اللہ دوسری قوموں کو تمہارے سامنے لا کر کے جھکنے پر مجبور کر دے گا۔ لیکن جب تم اس سے منہ موڑ لو گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری ایسی حالت کرے گا کہ کنتم خیر امہ کا لقب تم سے چھن جائے گا، یہ نام تم سے چھن جائے گا۔ اور آج ہماری حالت یہی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لوگوں اگر تم چاہتے ہو کہ دوسری قومیں تمہاری غلام بن کر کے رہے اور دوسری قوموں پر تم حاکم بن کر کے رہو، قیادت تمہاری ہاتھ میں رہے اور دوسری قوموں پر تم حکومت چلاؤ، تو اس کے لیے ایک شرط ہے لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ دنیا کے اندر اس صفت کے ساتھ زندگی گزارو، کہیں بھی برائی ہو رہی ہے اس کے خلاف آواز اٹھاؤ، کہیں بھی ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف آواز اٹھاؤ، کسی کا حق چھینا جا رہا ہے اس کے خلاف آواز اٹھاؤ، کہیں امانت میں خیانت ہو رہی ہے اس کے خلاف آواز اٹھاؤ۔ اگر اتنا بھی نہیں کر سکتے ہو تو کم سے کم اپنے دل کے اندر اس کو برا جانو گے تو اس بنیاد پر بھی
بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں محفوظ رکھے گا، دوسری قوم تم پر مسلط نہیں ہوگی۔ اور اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری بربادی تمہارے ذریعے ہی لکھے گا۔ کس طرح لکھے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے درمیان اختلاف پیدا کر دے گا، تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے نفرت پیدا کر دے گا، تم آپس میں ایک دوسرے کو مارو گے، تم آپس میں ایک دوسرے کے پیچھے پڑے رہو گے، تم آپس میں ایک دوسرے کی غیبت کرتے پھرو گے، ایک دوسرے کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرتے پھرو گے۔ اور آج ہماری یہی حالت ہو گئی ہے، آج ہماری یہی حالت ہو گئی ہے کہ جہاں دیکھو مسلمان دوسری قوم سے کم مار کھا رہی ہے، مسلمان آپس میں اپنے آپ میں اختلاف کر کے کمزور پڑ رہی ہے، وہ اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ آج کسی کو دوسروں کی فکر نہیں کہ ان کے سامنے برائی ہو رہی ہے اس کو ہم ختم کریں گے، اس کی فکر نہیں، ان کو فکر یہ ہے کہ ایک مسلمان ہمارے سامنے ہم سے ترقی کر رہا ہے، ہم اس کو کس طرح پیچھے دھکیل دیں۔ آج ان کو یہی فکر ہو گئی ہے، اور اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو کہا اللہ کے نبی نے کہ اللہ تمہارے درمیان اختلاف پیدا کر دے گا اور پھر تم کمزور ہو جاؤ گے، دوسری قوم تم پر غالب آ جائے گی، اور اگر تم اس صفت کو اختیار نہیں کرو گے، اس صفت کو چھوڑ دو گے۔ تیسری چیز پیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آیت کے اندر ہمارے بہترین امت ہونے کی راز اور وجہ یہ بتائی، تؤمنون باللہ، کہ تم اللہ پر ایمان رکھنے والی قوم ہو، تم اللہ پر ایمان رکھنے والی قوم ہو۔ ایمان، مومن، مسلمان کس کو کہا جاتا ہے؟ اس کا مطلب بھی ہم سمجھتے ہیں۔ آج ہم بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، آج ہم بھی اپنے آپ کو اللہ پر ایمان رکھنے والے مومن کہتے ہیں، آج ہم بھی اپنے آپ کو کتاب اللہ پر ایمان رکھنے والے مومن کہتے ہیں، آج ہم بھی اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، آج ہم بھی اپنے آپ کو اسلام کا شیدائی کہتے ہیں، اسلام کو ماننے والے کہلواتے ہیں۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ ہمارے اسلاف اسی دین کو نہ مانتے تھے، ہمارے اسلاف اسی اللہ پر ایمان رکھتے تھے، اسی کتاب کو تو وہ بھی مانتے تھے، یہی نماز وہ بھی پڑھتے تھے، یہی روزہ وہ بھی رکھتے تھے، زکوٰۃ یہی دیتے تھے، لیکن ہم میں اور ہمارے اسلاف میں اتنا زمین و آسمان کا یہ فاصلہ کیوں ہے کہ ہمارے اسلاف سر اٹھا کر کے زندگی گزار کر کے گئے، لوگوں کے لیے آئیڈیل بن کر کے گئے کہ آج بھی لوگ ان کے بارے میں ان کی زندگی کو یاد کرتے ہیں، اور آج ہم بھی وہی مسلمان ہیں۔ ہماری یہ حالت کیوں کہ ہم آج دوسروں کی غلامی کر رہے ہیں، ہماری کہیں بھی کوئی نام و نشان نہیں ہے، ہر جگہ ہمیں دوسروں کے سامنے مجبور ہونا پڑتا ہے۔ کیوں؟ صرف اسی وجہ سے کہ ہم نے مومن ہونے کا مطلب ہی صحیح سے نہیں سمجھا ہے، ہم نے ایمان کے تقاضے کو صحیح سے نہیں سمجھا ہے۔ کتاب قرآن کو تو ہم کتاب مانتے ہیں، قرآن مجید کو ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، لیکن کیا اس کتاب نے ہمیں جو تعلیم دی ہے اس تعلیمات پر ہم عمل کرتے ہیں؟ کیا اس کتاب کو ہم کتاب ہدایت، کتاب تلاوت، کتاب عمل سمجھتے ہیں؟ جس طرح ہمارے اسلاف اس کتاب کو کتاب تلاوت، کتاب عمل، کتاب ہدایت سمجھتے تھے، اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے تھے، اسی کی تعلیمات کی روشنی میں اپنے بچوں کی تربیت کرتے تھے، اور ان کے بچے بھی انہی کی طرح زندگی بسر کرتے تھے۔ کیا آج ہم بھی ویسے ہی کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب نفی میں ہے کہ آج ہم نے صرف کتاب کو صرف کتاب تلاوت پڑھنے والی کتاب بنا کر کے ہم نے قرآن کو رکھ دیا ہے، یا اپنے الماریوں کی زینت کے لیے ہم نے اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا ہے، یا قسم اور تعویذ اور گینڈے کے لیے ہم نے اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا ہے، لیکن قرآن مجید کی ایک تعلیم بھی ہماری زندگی کے اندر موجود نہیں ہے۔ آج ہم قرآن مجید کی ایک تعلیمات پر بھی عمل نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہا قرآن کے اندر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا کہ ان اللہ یدعو بہذا القرآن، ان اللہ یرفع اقواما بہذا الکتاب ویدعو بہ آخرین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی قرآن کے ذریعے، اسی کتاب کے ذریعے بعض قوموں کو سربلندی عطا فرماتا ہے، تو بعض قوموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کتاب کے ذریعے ذلیل کرتا ہے اور انہیں قعر مذلت کے اندر ڈھکیل دیتا ہے۔ آج ہماری حالت یہی ہے کہ کتاب قرآن مجید جیسی مقدس کتاب رکھنے کے باوجود اس پر عمل نہ کر کے، اس کو ترک کر کے صرف اس کو ہم زینت الماری اور کتاب تلاوت بنانے کی وجہ سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذلیل کیا ہے اور ہم سے اس لقب کو آج ہم سے چھین چکا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زندگی کو پڑھیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیت المقدس فتح ہونے کے بعد
بیت المقدس فتح ہونے کے بعد تشریف لے کر کے جا رہے ہیں، بیت المقدس جا رہے ہیں، وہاں کے جو عیسائی پادری تھے، وہاں کے جو عیسائی علماء تھے، انہوں نے عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ سے کہا کہ بیت المقدس کی چابی ہم آپ کے ہاتھ میں نہیں، آپ کے جو امیر ہیں عمر فاروق رضی اللہ عنہ، ہم ان کے ہاتھ میں دیں گے، آپ ان کو بلائیے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ تشریف لے کر کے گئے تو کس حالت میں گئے؟ ذرا اس واقعے کو سنیے اور سن کر کے اپنا محاسبہ کیجئے کہ صحیح معنوں میں آج ہم ویسے ہی مومن ہیں جس طرح کے مومن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ عہد نبوی میں پائے جاتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب بیت المقدس پہنچتے ہیں تو اس حالت میں پہنچتے ہیں کہ آپ جو لباس پہنے ہوئے تھے، آپ کے لباس میں جگہ جگہ پر پیوند لگے ہوئے تھے، دوسرے کپڑا رکھ کر کے اس کو سلا گیا تھا۔ ویسے کپڑے پہن کر کے عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیت المقدس کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ وہیں پر عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ موجود ہیں، وہ کہتے ہیں کہ امیر المومنین، کل آپ کو عیسائی کے بڑے بڑے، کرسچن کے بڑے بڑے علماء کے ساتھ گفتگو کرنی ہے، ان سے ملنا ہے، ذرا آپ اپنے لباس بدل لیں گے تو بہت ہی اچھا ہوگا، بہت ہی اچھا ہوگا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اسی وقت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے اندر یہ دیکھا کہ ان کے اندر مرعوبیت آ گئی ہے، غیروں کی تہذیب سے یہ عبیدہ بن جراح مرعوب ہو رہے ہیں، ان کی کلچر کو دیکھ کر کے یہ مرعوب ہو گئے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ عبیدہ دیکھو، اس دنیا کے اندر اللہ نے جو آج ہمیں عزت بخشی ہے، آج جو تم سر اٹھا کر کے زندگی گزار رہی ہو، آج جو اس بیت المقدس کو تم فتح کیے ہو، اور اللہ نے تمہیں جو سر بلندی عطا کی تھی، تمہیں معلوم ہے نا ہم کیسی قوم تھے کہ دنیا کے اندر ہمارا کوئی نام و نشان نہیں تھا، لوگوں نے ہمیں اپنی دنیا سے باہر کر کے رکھا تھا، ہمیں کوئی جانتا بھی نہیں تھا، پہچانتا بھی نہیں تھا، ہمیں دنیا کی سب سے بدو قوم سمجھی جاتی تھی، لیکن اللہ نے ہمیں جو سربلندی عطا کی، کیوں؟ اللہ نے ہمیں سربلندی صرف اسلام کی بدولت عطا کی ہے۔ نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی بدولت سربلندی عطا فرمائی ہے۔ یہ نام و نشان اور یہ سربلندی جو آج تمہیں مل رہی ہے، یہ اسلام کی بدولت مل رہی ہے، اور اگر اسلام کے علاوہ کسی اور کی تہذیب میں عزت ڈھونڈنا شروع کرو گے، کسی اور راستے سے سربلندی پانا چاہو گے، اذلنا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ذلیل کر دے گا۔ ذرا سوچو، آج ہم مغربی تہذیب سے کس قدر مرعوب ہو چکے ہیں، آج ہم کس قدر مغربی تہذیب کے دلدادے ہو چکے ہیں۔ ہماری نئی نسل مسلم نوجوان ہو یا مسلم نوجوان لڑکی یا لڑکے ہو کہ مغربی تہذیب کے کس قدر دلدادے ہو گئے ہیں۔ آج ہم اپنے آپ کو مسلم نوجوان کہتے ہیں، آج ہم اپنے آپ کو مسلم نوجوان لڑکی کہلواتے ہیں، لیکن آج ہمارا پورا کا پورا کلچر، آج ہماری پوری تہذیب، آج ہمارا پورا لباس، آج ہمارا پورا رہنا سہنا مغربی تہذیب کے رنگوں میں رنگا ہوا ہے۔ اللہ تک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب یہ قوم دوسری تہذیب سے مرعوب ہو کر کے زندگی گزارے گی اور اپنی شناخت کو بھلا دے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اس زمین کے اوپر ذلیل کر کے رکھ دے گا اور ان سے خیر امت ہونے کا لقب چھین لے گا۔ آج ہم لوگوں کے اندر اسلام کی تہذیب پر عمل کرنا، ہم اپنے آپ کو مرعوب سمجھتے ہیں، احساس کمتری کا ہم شکار ہو جاتے ہیں کہ کیسے ہم اپنے لباس کو ٹکنے کے اوپر رکھیں، کیسے ہم داڑھی رکھیں، کیسے ہم نماز پڑھنے جائے، کیسے ہم لوگ دوسروں کے سامنے اسلامی لباس پہن کر کے ہم جائے، آج ہم اس میں شرم محسوس کرتے ہیں۔ ارے وہ صحابہ تھے جو اسلامی تہذیب کو اختیار کرنے میں فخر محسوس کرتے تھے، وہ اسلامی تہذیب سے محبت کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے ان کے دلوں میں سنتوں سے پیار تھا، ان کے دلوں کے اندر محبت تھی، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں سربلندی عطا فرمائی۔ وہ واقعہ آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، اس واقعے کو بھی سنو کہ آج ہم میں بھی بہت سارے نوجوان ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جب ہم اسلامی لباس ٹخنے سے اوپر پہن کر جاتے ہیں تو لوگ ہمیں استہزاء کی نظر سے دیکھتے ہیں، لوگ ہم پر ہنستے ہیں۔ ایک یہودی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے اسی طرح استہزاء کرتے ہوئے، مذاق کرتے ہوئے کہا، دین کا مذاق کرتے ہوئے کہا، لقد علمکم نبیکم کل شیء حتی الخراء، کہ اے سلمان دیکھو تمہارا نبی تمہیں تو ہر چھوٹی چھوٹی بات سکھاتے ہیں،
तुम्हें हर छोटी छोटी बात सिखाते हैं, यहाँ तक कि क़ज़ाए हाजत कैसी करनी है वो भी तालीम देते हैं तुम्हारे नबी, वो भी तुम्हें सिखाते हैं। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु उस वक्त मरऊब नहीं हुए कि अरे ये यहूदी हमसे क्या कह रहा है, इस्लाम के बारे में वो क्या सोच रहा है, हमें इस तरह से इस्तेज़ा के अंदाज में हमसे ये सवाल कर रहा है, नहीं हुए, बल्कि एक फ़ख्रियाना अंदाज में जवाब देते हुए कहा कि अजल नाम यहूदी सुन, हमारे नबी वो नबी है जो हमें बिल्कुल उस माँ बाप की तरह तालीम देते हैं और एक एक बात सिखाते हैं, ज़िंदगी गुजारने की छोटी से छोटी बात भी हमें सिखाते हैं। जिस तरह के एक माँ बाप अपने छोटे बच्चे को उंगली पकड़कर चलना सिखाते हैं और उन्हें हर बात की तालीम उन्हें देते हैं और उन्हें बोल बोल करके सिखाते हैं, बिल्कुल हमारे नबी भी हमें इसी तरह एक एक बात की तालीम देते हैं। हमारे नबी ने कहा कि हम जब क़ज़ाए हाजत के लिए बैठें तो क़िबला रुख करके ना बैठें, जब हम इस्तिंजा करने के लिए जाएं तो क़िबला रुख करके ना बैठें, जब हम अपनी इस्तिंजा करने के बाद उस गंदगी को साफ़ करें तो हम कम से कम 3 पत्थर या मिट्टी का इस्तेमाल करें। आजकल तो पानी का इस्तेमाल हम और आप करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को फ़ख्रिया अंदाज में पेश करते हुए हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि हमारे नबी हमें ये भी सिखाते हैं कि हम हड्डी से अपनी गंदगी को साफ़ ना करें, हम गोबर से अपनी गंदगी को साफ़ ना करें। ये होता है नबी से मोहब्बत, नबी की सुन्नत से मोहब्बत, नबी की तालीमात से मोहब्बत, और ये होता है एक मोमिन और एक मुसलमान की पहचान कि वो अपने तहजीब पर फ़ख्र करते हैं और उन्हें अपनी तहजीब से मोहब्बत होती है, वो कभी गैर की तहजीब से मरऊब नहीं होते हैं। मुहतरम भाइयों, इसी तरह जब इंसान अपनी तहजीब से मोहब्बत करने लगता है, जब इंसान के अंदर अपनी तहजीब से लगाव पैदा हो जाती है। आज हम कुछ दिन पहले क्रिसमस से गुजर करके आए हैं, आज न्यू ईयर है। ना जाने हम में से कितने ऐसे मुसलमान होंगे जो क्रिसमस में शामिल हुए होंगे, उनके त्यौहार में शामिल हुए होंगे। ना जाने कल रात कितने लोग जो कल न्यू ईयर हुआ है उसके अंदर शामिल हुए होंगे। ये जो न्यू ईयर है ईसाइयों का, आप समझते हैं इसके अंदर क्या होता है? उस रात क्या क्या कितनी बुराइयां होती हैं। ऐसे माहौल में हम में से ना जाने कितने लोग शरीक हुए होंगे। तो जब हम गैरों की तहजीब और गैरों के ईदों और त्यौहार को अपनाने में, उसके अंदर शामिल होने में फ़ख्र महसूस करेंगे तो फिर समझो कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इस रुए ज़मीन पर कैसे सरबुलंदी अता फरमाएगा। सरबुलंदी अगर चाहते हो, इस दुनिया के अंदर अगर सर उठाकर ज़िंदगी गुजारना चाहते हो, अपनी खोई हुई लक़ब अगर वापस चाहते हो, खैर उम्मत बनना चाहते हो, तो इसका वाहिद इलाज यही है कि हम इस दुनिया के अंदर फिर से हम अपने ईमान को ताज़ा करें और सही मानों में हम उम्मत मुहम्मदिया होने का सबूत दें और अल्लाह की तरफ पलट करके आए। फ़फ़िर्रू इलल्लाह, अल्लाह की तरफ पलट करके आए, अपनी लफ्ज़ों के ऊपर रोए और अल्लाह से तौबा व इस्तिग़फ़ार करें। अल्लाह तबारक व तआला के सामने गिड़गिड़ाएं और अल्लाह तबारक व तआला से, अल्लाह तबारक व तआला ने जो कहा वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन, कि इस दुनिया के अंदर अगर आपस में इख्तिलाफ करके अपने आप को कमज़ोर नहीं करोगे और अल्लाह की रहमत से मायूस ना होगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें ही सरबुलंदी अता फरमाएगा, बशर्ते ये कि इन कुंतुम मुमिनीन व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन, कि सही मानों में मोमिन अगर बन जाओगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी खोई हुई लक़ब फिर से वापस लाएगा और फिर से तुम खैर उम्मत बन जाओगे। और अगर ऐसा नहीं करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें क़ारे मसल्लत के अंदर ढकेलते हुए चला जाएगा और एक ऐसा वक्त आएगा कि जिस तरह से दूसरी कौमों के नामो निशान को अल्लाह ने इस दुनिया से मिटा दिया और उनके मिटाने के असबाब में से एक सबब ये थी कि वो बुराई होते हुए देखते थे तो बुराई से नहीं रोकते थे। कानू ला यतनाहौना अन मुनकरिन मा फ़अलू, कि उनके सामने बुराई होती थी, जालिम जुल्म करता था और मुनाफिक अपना मुनाफिकाना सिफात का इजहार करता था, उनके सामने सूदखोरी का मामला चलता था। हर किस्म की बुराई होते हुए अपने सामने देख करके उसको रोकने के बजाय उसके अंदर साथ देते थे, उसको फ़रोग़ देते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इसी वजह से हमने कौमों को बर्बाद किया। अगर तुमने भी यही रविश इख्तियार की और अगर तुमने मेरे कहे हुए तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजारी तो हम तुम्हारी भी वही हालत करेंगे और दुनिया के अंदर हम तुम्हारे ऊपर गैरों को मुसल्लत करेंगे जो तुम्हें वक्तन फ़वक्तन दबाती रहेगी, तुम्हें सताती रहेगी और तुम दबते चले जाओगे
اور اس دنیا سے تم مٹ جاؤ گے۔ تو محترم حضرات، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں جو لقب دیا گیا تھا بہترین امت، آج ہم بدترین امت بن چکے ہیں۔ اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں پھر سے اپنے ایمان کو تازہ کرنا ہوگا، ہمیں حقیقی معنوں میں مومن بننا ہوگا، تبھی چل کر کے یہ ہمارے وراثت ہمیں واپس ملے گی، ورنہ ناممکن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں اللہ پر ایمان رکھنے والا مومن بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں اسلام کا پاسباں اور اسلام کی تہذیب پر فخر کرنے والا بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں اپنے دین سے لگاؤ، اپنے دین کی تعلیمات سے محبت کرنے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔